نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، رمضان کی فرضیت اور فضیلت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی. کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا فعل، کوئی بھی ایسا قول نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت نہ دی ہو، راستہ نہ دکھایا. پہلے زمانے میں، پہلے دور میں جس طرح ہم آج کل سحری و افطاری کرتے ہیں پیٹ بھر کے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں الحمدللہ. پہلے دور میں اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا. زیادہ سے زیادہ چند امیر صحابہ جن کے گھر میں گوشت یا اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز پکا کرتی تھی، زیادہ تر کھجور اور زمزم اسی سے ہی گزارا کیا جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2345 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور سے ہے. اگر اب ہم کھجور کھاتے ہیں اور کھجور کھا کے سحری کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ 12 بجے کھل جائے، کیونکہ ہم صرف کھجور کھا کے گزارا نہیں کر سکتے. ہم نے کام پر جانا ہے، دھوپ میں کام کرنا ہے اور بھی بہت سے. تو اسی لیے بہترین طریقہ جو ہے اس حدیث پر عمل کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم جب صبح سحری کھاتے ہیں، جو بھی چیز ہم صبح کھاتے ہیں، وہ کھانے کے بعد اگر ہم 1، 3، 5 یا جتنی بھی دل چاہے کھجور کھا لیں تو ہمارا پیٹ بھی بھر جائے گا اور اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا. تو ایک اور بات بھی جو میں نے اپنے اوپر تجربہ کیا ہے، باقیوں کا مجھے پتہ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ باقیوں میں بھی فائدہ مند ہوگا، کہ جب ہم صبح کچھ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد نماز پڑھ کے ہم لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے رات کو تراویحاں پڑھ کے صبح پھر اٹھ جانا، جلدی اٹھ کے پھر. تو میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر ہم صبح سحری جب کھاتے ہیں، کھانے کے بعد اگر کھجور کھا لی جائے تو جس کسی کے ساتھ اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بعد میں ڈکار وغیرہ آتے ہیں یا طبیعت تھوڑی بوجھل سی ہو جاتی ہے، کھجور کھانے کے بعد نہیں ہوتا. یہ میں نے اس رمضان میں نے کھا کے چیک کیا ہے، اس طرح کیا ہے، واقعی بھی کھجور بہت زیادہ فائدہ مند ہے. سحری کھا کے اس کے بعد اگر 1، 3 یا جتنی بھی آپ کے دل چاہے کھجور کھا لی جائے تو انشاءاللہ نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر جا کے سو بھی جائیں گے، اٹھ کے انشاءاللہ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی کسی بھی قسم کی بد ہضمی نہیں ہوگی، آپ کا پیٹ بھی فرسٹ کلاس رہے گا اور شام تک انشاءاللہ تعالیٰ بھوک نہیں لگے گی. تو یہ آزما کے دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے فائدہ چھپا ہے. اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.